غم کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اکیلے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زندگی میں جو لمحات ملے ہیں ان سے لطف اٹھاؤ، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ماضی کی یادوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق ہر وقت فرض ہیں، اور یہ خاک کا بنا ہوا انسانی پتلا اپنے جیسے انسانوں کی برائی سے بچنے کے لیے تو بڑی محنت کرتا ہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں: سچائی اور ایمانداری۔ یادیں صرف جان لیوا ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ہر بار انسان کے دل کو تکلیف میں ڈال ہی دیتی ہیں۔ موت سبھی کو آتی ہے، سبھی کو آنی ہے۔ موت آتی کس صورت میں ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ خوف انسانوں کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ آدھی رات کی باتیں انمول ہوتی ہیں، اسی لیے رب اپنے بندوں کو تہجد میں جگاتا ہے۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ اللہ کے معاملے میں کچھ سمجھنے کی جلدی نہ کرنا، وہ آپ کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اس خدا سے تمہارا کیا واسطہ جو تمہاری موجودہ زندگی کی حقیقتوں میں کوئی دخل ہی نہیں رکھتا، تمہاری رہنمائی اور راستے کا نور نہیں دیتا کہ کہاں جانا ہے۔ خواہشوں سے دل کو بھر کے تم کون سے لامکان کی تلاش کرتے جا رہے ہو؟ خواہش چھوڑنے کا مطلب ہے کہ کوئی آرزو نہ ہونا۔ جس دوست سے آپ کو محبت کا سبق ملا، اس دوست کو نہ چھوڑنا۔ جب نصیب کا ہارا ہوا شخص ڈوب جاتا ہے تو کوئی عمل کام نہیں آتا۔ حاضری وہی ہے جہاں دل حاضر ہو جائے، دل کی حضوری، اور جہاں دل کی حضوری ہے وہی قیام، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی سلام اور وہی دعا ہے۔ میرا اندر گواہی دیتا ہے، جو بھی باہر ہے جھوٹ ہے سارا۔ مل نہ پائے جواب جیتے جی، ایسا مشکل سوال ہے جینا۔ کتنی وحشت ہے درمیان ہجوم، جس کو دیکھو گیا ہوا ہے کہیں۔ اندھیرا ہو رہا ہے، چلو اب دل جلاتے ہیں۔ کوئی تو ایسی بات کرو جس سے لگے کہ تم اپنے ہو۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوں۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ ہر وہ انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دیری نہیں ہے، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ اندر سے بھٹکا ہوا انسان باہر کے آدمیوں کے کام کا نہیں رہتا۔ دل کی خوبی گہرائی میں ہے۔ موجودہ چیزوں سے فائدہ اٹھا کر وہ چیزیں جو موجود نہیں، ہم ان کا فائدہ سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل 2 آسانیوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ سورت کی پوجا کرنے والے اگر سیرت کا دیپ جلا لیں تو روشنی کی چمک فائدہ ضرور دے گی۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ ہمارا معاشرہ زیادہ اس لیے خراب ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی بھی تحقیق شروع کر دی کہ اس کے حکم کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا۔ آپ کو لوگ استعمال تب کرتے ہیں جب آپ ان کو اجازت دیں۔ آپ خود ذرا سے مضبوط بن جائیں تو آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ جو انسان اپنے اصل سے بھاگتا ہے وہ پھر بھاگتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اصل کبھی نہیں چھپتا۔
کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پر لحاف ڈالیں، غلاف یا مٹی، یہ کہیں نہ کہیں سے پھر سے باہر آ جاتا ہے، نکل آتا ہے، 1000 سروں والے اژدہے کی طرح، جس کا 1000واں سر کاٹتے کاٹتے پچھلے 999 پھر نکل آتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ پر کیا گزری۔ لوگ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اصل کو چھوڑ کر بے بنیاد چیزوں پر اپنی زندگی اور وقت کو لگا دیا ہے؟ وہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر تم کو نوازے گا، اس کی خاطر صبر کرو تو صحیح۔ کچھ کام بہت مشکل ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن یہ سارے کام ہیں بھی انسان ہی کے بس کے۔ جیسے کسی کام کی بڑی خواہش ہو لیکن وہ کام نہ کیا جائے، کسی چیز کے کرنے کا بڑا دل کر رہا ہو لیکن پھر بھی دل کو مار لیا جائے، خود کو ڈانٹ دیا جائے۔ ایسے عظیم کام صرف انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی اور مخلوق ان کاموں کی تاب نہیں لا سکتی۔ اللہ کو بھی صرف انسانوں سے ہی ایسے عظیم کاموں کی امید بھی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ باقی ہر چیز کے بغیر انسان ہنس لیتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے۔ کمزور ہونا اور کمزور پڑ جانا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ایک صحت اور طاقت کی کمی کا نام ہے، دوسرا ہمت کی کمی کا نام۔ جس شخص کی ہمت اس کا ساتھ نہ دے تو لوگ اس کا ساتھ دے بھی دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ گناہ سے زیادہ کوئی بھی چیز تمہیں غمزدہ نہ کرے۔ انسان کو کچھ بھی تو معلوم نہیں ہوتا، بس کچھ اندازے ہوتے ہیں اس کے پاس، اور وہ بھی اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں، اور انسان سب سے غلط اندازہ موت کا لگاتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری زندگی تھکاتی ہی ہے۔ کچھ لمحے زندگی میں ہمارے رب نے بڑے سکون کے رکھے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرنے والے یہ بات بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اکتاہٹ ہوتا ہے۔ جب اکتاہٹ رشتے کے درمیان اپنے پنجے گاڑ لیتی ہیں تو تعلق پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ رات صرف سناٹوں کا پتہ نہیں دیتی، اس میں کچھ رمز ہیں اور الجھی ہوئی تاریکیاں، نامکمل خواب ہیں اور ان خوابوں کے ادھورے قصے۔ ایک شخص سب کچھ تو نہیں بدل سکتا، مگر جتنا وہ بدل سکتا ہے اس حد تک اسے تبدیلی ضرور لانی چاہیے، اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ محض تماشا دیکھتے رہنا یہ انسانی کام نہیں ہے۔ ہمیں زخمی دل منظور ہے لیکن کٹے ہوئے پر نہیں۔ شکر انسان جب کرتا ہے جب اسے نعمت کی پہچان ہو، اور نعمتوں کی پہچان غافلوں اور جاہلوں کو نہیں ہوتی۔ اگر محنت کی ہے تو اس بات پر ایمان رکھنا بھی سیکھو کہ ہمارا رب محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، محنتیں رائے گا نہیں جاتی۔ محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے، اور جس انسان کو محبت ملتی ہے اس کے نصیب چمکا دیتی ہے۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی طرح ہوتا ہے، جس انسان پر برس گیا وہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے، آپ خوشبو کے بدلے پھول کو کیا دیتے ہیں؟ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے اللہ کی حدود کو طے کر لیتا ہے اور نہ خود ان حدوں کو توڑتا ہے نہ کسی اور کو توڑنے دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی تبھی آگے بڑھاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پہلا قدم انسان نے خود رکھا تھا۔ جس رب کا دیا کھاتے ہیں ہم، اس رب کی شکایت ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے خود ایجاد کی ہے۔ وقت تو لگتا ہے،
ہر چیز کو جگہ پر آنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں۔ زندگی بھی تو کتنی عجیب ہوتی ہے، ایسے ایسے حل تجویز کرتی ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر لفظ کے نتیجے ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی ختم ہو جائے تو اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ یہ سچ ہے کہ دنیا واقعی چڑھتے سورج کی پجاری ہے، آگے ہی آگے جانے والے کے پیچھے ایک قطار بن جایا کرتی ہے، جبکہ پیچھے رہ جانے والے کو کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت گفتگو وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ جسم کے اعضاء میں آنکھیں سب سے اہم ہوتی ہیں، لیکن اگر آنکھیں بھینگی ہوں تو انسان کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت کا ڈر اور خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو، یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو۔ آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو امید نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بجھنے مت دو، ہو سکتا ہے کسی کے لیے آپ ایک اکیلا چراغ ہو اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت سے راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جس سمندر میں تم کھو گئے ہو وہ بھی تو اللہ تک پہنچنے کی جستجو کر رہا ہے۔ پک جانا مکمل ہونے کی پہلی منزل ہوتی ہے، اس کے بعد صرف ٹوٹ جانا، جھڑ جانا، سڑ گل جانا اور بدبودار ہونا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔ نگاہوں کو آزاد کر دینا یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہدایت خود تلاش کر کے، عقل کو استعمال کر کے، قرآن کو روح سے جوڑ کر اپنے رب تک آنا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے شفا، کامیابی، ہدایت اور سکون ہے۔ اپنی حیثیت اور دینے والے کا مقام یاد رہے تو انسان شکر گزار بنتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجانے والا انسان روئے گا تو دوسروں کو غمزدہ ہی تو کرے گا۔ انسان کے دوست کم ہو تو وہ بھی ایک نعمت ہے کہ اسے اللہ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کچھ الفاظ انسان کی سانس روک دیتے ہیں، ہوا اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے، انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پتھر بن جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا ہوا کوئی مجسمہ ہو۔ قسمت اور نصیب سب سے زیادہ چلتے ہیں، پھر دوسرا نمبر محنت اور قابلیت کا ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں جو لوگ ہر پریشانی کو جادو اور نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قدرت سے آتی ہیں۔ دھواں لکڑیوں کا ہو یا یادوں کا ہو، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ جو تمہیں اچھے سے کرنا آتا ہے وہ تمہاری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا کرتا بھی نہیں۔ ایماندار انسان ہمیشہ لفظوں کی کشمکش میں ہار جاتا ہے کیونکہ وہ سچ کا پابند ہے، جبکہ جھوٹا کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنے پن کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔
دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ پہلا، ہم انہیں نہیں جانتے، اور دوسرا، ہم انہیں جانتے ہیں۔ کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناقابل یقین کہانیاں اس وقت سناتی ہیں جب سننے کو دل چاہتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ عجیب ہے، وہ بعض مرتبہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچ اور حق بات ہی صحیح ہے، چاہے کوئی نہ کر رہا ہو۔ غلط ہمیشہ غلط ہے، چاہے سب کر رہے ہوں۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ صدیوں ڈھونڈنے کے باوجود چنا ہوا شخص غلط نکل آئے تب بھی الزام محبت کو نہیں دے سکتے۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پہلی بار زندگی اس وقت مشکل لگی جب یہ جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہے اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ اپنی زندگی میں سب سے بڑا سمجھوتا جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کسی کو اپنانا۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائیں تو وہ اچھی تبدیلیوں کی پہچان کھو دیتا ہے۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ محبت سے بھرا ہوا دل رکھنے والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس اور نہ ہی بدصورت۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو، اور اتنی بے بسی ہو کہ انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ دنیاوی راستوں کا کوئی نقشہ ایسا نہیں جس پر چل کر دل کو خوشی مل سکے۔ تجربہ اور مشاہدہ ہمیں اس نتیجے پر لے گیا کہ خواہشات کا ختم ہو جانا ہی مکمل سکون اور اصل آزادی ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہی عطا کرنا ہے خدا۔ ہم یقیناً پاگل ہیں، کچھ بھی مانگ لیتے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب ہم پر اداسی چھا جاتی ہے، جیسے موسم میں اچانک تبدیلی آ گئی ہو، اور آپ بالکل نہیں بتا پاتے کہ دکھ کہاں ہو رہا ہے، بس آپ یہ جانتے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ دل کی خطائیں کم ہو تو اللہ کی یاد میں آنسو آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ ایسی بات اور عمل سے بچو جس کے بعد میں صفائیاں دینی پڑیں۔ جان لو کہ لوگوں پر شیطان کی پہلی چال ان کو علم سے روکنا ہے، کیونکہ علم نور یعنی روشنی ہے۔ بس جب وہ ان کے چراغ بجھا دیتا ہے تو اب اندھیرے میں جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود سے ہی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی دو چیزیں، اس کی نماز اور اس کی زبان، درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ تو کلام ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر عمل کون کر رہا ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ تر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی کو لازم پکڑو، اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو۔ اے اللہ، ہمارا دل سخت ہے، اسے نرم کر دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں مضبوط کر دیں، اور ہم کنجوس بخیل ہیں، ہمیں سخی بنا دیں۔ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمارا دل اپنے رب کے کلام سے نہیں بھرتا۔ اللہ کا ذکر دل کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ بے شک دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی۔ جب یہ مردہ ہو جائیں تو ان کو فرائض ادا کرنے پر لگاؤ، پھر جب یہ زندہ ہو جائیں تو دل کو نفلی اعمال پر لگا دو۔ درگزر کر دینے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے
کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ گندے لباس کے اندر صاف ستھرا دل، صاف ستھرے لباس کے اندر گندے دل سے بہتر ہے۔ مشہور ہونے کے لیے عمل نہ کرو، بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایمان کی نعمت کے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں راحت اور سکون کی وجہ بنا دیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی سے یہی خیر پہنچی ہو کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ نہ کریں تو یہ کافی ہے۔ نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہیں۔ خیر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور شر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے۔ جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز بن جاتی ہے، اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ، بے شک تیرا نام بڑا برکت والا، رحمت والا ہے، تو دعاؤں کا بڑا سننے والا، جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنی فکر بھول جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ فکر میں لگے رہنا یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جب کچھ ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہیں لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔
برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اس لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف اور کردار کی مہک آتی ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ بھی مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، تمہاری اچھی سوچ ہی تمہارے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ کام کرو نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو، ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ کوشش پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے خدا کی، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے پہلے سے ہی سب کچھ ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ عزت کرنے والا غم میں نہیں آئے گا، بڑوں کی مان لینے والا غم میں نہیں آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو، تم ایسے شخص بن جاؤ تمہیں غم نہیں آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو، اور بے عقل اور بیوقوف کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا۔ بے عقل تو آپ ہی ہوئے۔ یہ معلوم نہیں کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، سمجھو کہ یہی آخری دن ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو اس سے بڑی آزمائش تو اب آپ کے اوپر ہے۔ جہاں ذہن اور دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، وہاں محبت چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، محبت اپنا نور آسمان تک خود پہنچا دیتی ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یہ یقین سے نکلتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل اور جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔
خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ اپنے اندر بدلاؤ اور تبدیلی کی کوشش کرو، اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ لوگ فقیری اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے راز کھول دیے جائیں۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ یہی راز ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا دل ویسی حرکت۔ اگر آپ کو ہر چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی؟ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ انسان اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز اس اونچے اور بالا عالم کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ خود کی پرستش اور نفس کی پرستش ہی اصل میں بت پرستش ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کے بعد ہی خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ جو شخص نفس کو قید کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جو شخص نفس کو قید نہیں کرتا اسے نفس اور شیطان کی رضا اور محبت حاصل رہتی ہے۔ اے نفس، راحت کو چھوڑ تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اور تیرے سب کام اللہ تعالیٰ کر دے۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ انصاف یعنی عدل کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسئلوں کے حل کے لیے۔ جو آنکھ نم رہتی ہے اسی آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ خود غرضی نے انسان کو تنہائی کی سزا دی ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حق کا جام پی لیا ہے وہ سب راز جانتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون واپس آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔
مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی یوں تو مومن بھولا بھالا اور سیدھا ہوتا ہے، لیکن سیدھے پن میں اس قدر غرق نہ ہو جائے کہ بار بار ایک ہی شخص سے یا ایک ہی موقع سے معاملہ ڈال کر نقصان اٹھاتا رہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر آپ نے عشق نہیں کیا تو خود کو زندوں میں شمار مت کرو، روز آخرت اس زندگی کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے امید گھر والوں سے نہ رکھیں کہ یہ انعام یا مقام دیں گے۔ انسان سے عزت کی امید کم عقلی ہے۔ ہمارا ہر عمل جب تک اللہ عز و جل کے لیے نہ ہوگا اس وقت تک ہم تکلیف میں ہی رہیں گے۔ رشتوں میں تلخی اور بلا وجہ کی روک ٹوک اور تنقید نہ ہو تو وہ کبھی بھی بجھتے نہیں ہیں۔ برائی کے پتوں کو 1000 مرتبہ کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر ایک بھرپور وار کیا جائے۔ خدا اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوا کر لیتا ہے۔ جب صبح پروردگار کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون رب کی یاد میں ہے۔ اللہ کے حکموں کی پابندی میں تھوڑی محنت اور مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ سمندر سے بڑا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے وہ سمندروں سے بڑا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ہم خود کو اندر سے مضبوط نہیں کر رہے، اسی لیے بڑی جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا رحمان ہے، وہ اسے دوبارہ سے بنا دے گا۔ گناہ ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں تو توبہ بھی تو ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اہل قرآن وہی ہے جو اسے پڑھتے سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہی ہوں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ جب بھی 2 راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ دل کی زمین کو پانی دینا ضروری ہے۔ پانی اللہ کی وحی ہے اور روشنی اللہ کے قرآن کا نور ہے۔ قرآن کا نور ملتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کر کے۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر ادا کیسے ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو
انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ محسن یعنی احسان کرنے والا تو صرف وہی ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ دین سے کب بھٹکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز نہ ملے یا ہم کسی چیز سے محروم ہو جائیں، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، جب لگے کہ بس اللہ مجھ سے ناراض ہے اور اب وہ کبھی میرے اوپر کوئی فضل نہیں کرے گا۔ اللہ سے اس مایوسی کے عالم میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے۔ ان کے لیے زندگی میں اور اپنے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ قرآن کی طرف بار بار واپس آتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں خود روشنی ملے گی تو دوسروں کو اندھیروں سے نکالیں گے، ورنہ اندھا شخص بھی کبھی کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ قرآن بہت قیمتی ہے، یہ ہر انسان کے دل پر نہیں اترتا، یہ صادق اور امین دل پر اترتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طالب کے لیے کھولتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے، جو اپنی غلطیوں کی صفائی نہیں دیتا۔ وہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ ایک غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا ایک راستہ اور دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ اطاعت کے لیے اور کسی کی بات ماننے کے لیے اعتبار اور یقین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھیں، اور انہوں نے جو اختیار ہمارے لیے چنے ہیں ان کو دل سے ماننا سیکھیں۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ ایمان دل میں داخل ہو تو انسان بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے ان کے لیے، لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے۔ فرقان یعنی غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر قسم کی غلامی سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ وہ کسی انسان کی چاپلوسی یا خوف میں سچ بات کہنے سے نہیں رکتے۔ وہ اپنی ذات کو کسی انسان کے لیے نہیں مارتے۔ وہ رزق کے لیے کسی انسان کا منہ نہیں دیکھتے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ وہ کسی خواہش یا کام کو سر پر اتنا سوار نہیں کر لیتے کہ اللہ بھول جائے۔ وہ دنیا کی چکا چوند کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے وعدے کو نہیں بھولتے کہ ایک دن وہ اس دنیا کو خاک بنا دے گا۔ اللہ کے بندے سب سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر انسان قبول نہ کرے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، لیکن ساتھ بہت سی دوسری غلامیاں بھی کرے گا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔
اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ قرآن کو اپنی لگام تھما دینے کا مطلب ہے جس کام سے اس میں منع فرمایا جا رہا ہے اس سے رک جائیں۔ کیا ہے جو ہم بس یہ زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لیں؟ کیا ہے اگر ہم اپنی میں مار کے چند برس جی لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کسی کو اپنے احسان نہ جتائیں، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھیں، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ کریں؟ کیا ہے جو ہم اپنا سر جھکانا سیکھ لیں؟ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے۔ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، وہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر کچھ اور بھر چکا ہوتا ہے، دل میں سیاہی بھریں گے، گندگی اور غلاظت بھریں گے، دل کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ غیبت کا چھوڑ دینا زندگی کو آسان بناتا ہے، یہ آپ کو بہادر بناتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خوف سے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے سامنے ان باتوں کو کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم ڈرپوک ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اپنے دل کی دنیا کے دفتر میں صرف 2 ہی حرف لکھ، اللہ کو سجدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ آخری سانس تک اس پر عمل کر۔